آج ہمارا موضوع ہے محکمہ عشر اینڈ زکوٰۃ اور اس سے ملنے والی عوامی سہولیات، جن کو ہم آج تفصیل سے دیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ پرائیویٹ ڈاکٹر کی میڈیسن جو ہے وہ کیسے فری حاصل کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آپ وہاں پہ جا کے ویڈیو دیکھیں اور کسی بھی پرائیویٹ ڈاکٹر کی لکھی ہوئی میڈیسن فری حاصل کریں۔ آج ہم بات کریں گے اسپیشلی میرج اسسٹنٹس کے بارے میں۔ شادی گرانٹ ایک غریب گھر کی جو بچی ہے، ایک غریب خاندان ہے جو وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ وڈو یعنی کہ بیوہ اور بسارت سے محروم افراد کے لیے بھی جو الاؤنس ہے وہ دیا جاتا ہے زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ اس کے لیے ہم اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو انتہائی جو کورٹ کا مرض ہے، خدا نخواستہ اگر کسی کو ہے تو اس کے لیے بھی وہ فنڈ جاری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کا ایک پروگرام ہے طالب قلب، جو غیر مسلم افراد اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے لیے ایک انعامی طور پہ 1 لاکھ روپے کی تک کی رقم ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن جو سب کی بیسک ضرورت ہے، جنرل، ٹیکنیکل اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ ہے یہ وظیفے دیتا ہے، جن کو ہم آگے چل کے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک اکنامک پروگرام ہے، ٹھیک ہے، یہ چلتا ہے۔ جن لوگوں نے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے کورس کیا ہوا ہے وہ اس میں اپلائی کر کے یہاں سے فنڈ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل ریہیبلیٹیشن فنڈ ہے، جن کی ہم تفصیل انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ مستحق خاندانوں کے لیے جو 25,000 کا فنڈ ہے، ان کو آج ہم حاصل کرنے کا طریقہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ اس لنک پر جا کر اپنا فارم ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، اور فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس لڑکی کا نکاح نامہ اور اس کا جو شناختی کارڈ ہے یہ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس کے لیے درخواست دے سکیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ فارم آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ فارم آپ نے دھیان سے فل کرنا ہے۔ اگر آپ پر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا جو لوکل چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی کا ممبر ہے یہ اس کو پر کر لے گا۔ آئیے اس فارم کو اب پر کرنے کا طریقہ کار جانتے ہیں۔ آپ ویب سائٹ سے فارم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، استحقاق سرٹیفکیٹ برائے شادی گرانٹ، ٹھیک ہے۔ آپ اس فارم کو دھیان سے پر کریں گے۔ اگر آپ پر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا جو مقامی چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی ہے وہ پر کر لے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے حصہ اول آئے گا، مستحق خاتون کے جو کوائف ہیں وہ اس میں لکھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے حصہ اول میں نام مقامی زکوٰۃ کمیٹی کا آئے گا، اگر آپ کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ کوڈ نمبر آپ کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بھی آپ چھوڑ دیں۔ تو لڑکی کا نام یعنی کہ دلہن کا نام آئے گا، علاقہ اور تحصیل و ضلع آئے گا، ٹھیک ہے۔ دلہن کی عمر، شناختی کارڈ نمبر، ٹھیک ہے، اور تاریخ نکاح۔ اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ نکاح کے فوراً بعد آپ یہ درخواست دیں گے، ٹھیک ہے۔ نکاح کے فوراً بعد آپ یہ درخواست دیں گے۔ شادی سے پہلے یہ گرانٹ نہیں ملتی، یہ نکاح ہونے کے بعد ہی آپ کو اس کا جو شادی گرانٹ ہے اس کے لیے آپ کو اہل قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ متوقع تاریخ برائے رخصتی لکھیں گے، نام والد سرپرست لکھیں گے، اس جو شناختی کارڈ نمبر ہے وہ لکھیں گے، اور اس کے علاوہ جو آپ نے پر کرنا ہے وہ ہے سرپرست کا پیشہ، ماہانہ آمدنی اس کی کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 50,000 سے اوپر لکھیں گے تو آپ کے لیے یہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو والد سرپرست کا پیشہ، کاروبار، محکمہ پیشہ کی نوعیت، مستقل پتہ، ٹھیک ہے، اور نکاح نامہ کی کاپی آپ نے اس کے ساتھ ضرور اٹیچ کرنی ہے۔ اور اس کے لیے آپ کا جو دوسرا حصہ ہے، ٹھیک ہے، مستحق خاتون لڑکی کے بہن بھائیوں کے پیشہ کی تفصیل، یعنی کہ جو لڑکی کے بہن اور بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور ان کے جو پیشے کی تفصیل ہے وہ آپ نمبر شمار کے ساتھ یہاں پہ درج کریں گے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کے اور جو بہن بھائیاں کیا کام کرتے ہیں، ان کا کیا کاروبار ہے، تو اس کی تفصیل آپ اس خانے میں لکھیں گے۔ مستحق خاتون لڑکی کے بہن بھائیوں کے پیشہ کی تفصیل،
ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کے نیچے والے خانے میں مستحق خاتون لڑکی کی دوسری بہنوں کی تفصیل، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو دلہن ہے اس کی جو بہنیں ہیں اس کی کتنی بہنیں ہیں، اور ان کی جو مکمل تفصیل ہے وہ یہاں پہ لکھی جائے گی، اور ان کی جو ازدواجی حیثیت ہے، شادی شدہ ہے یا غیر شدہ ہیں، وہ بھی لکھیں گے۔ اگر شادی شدہ ہے کیا اس نے زکوٰۃ فنڈ حاصل کیا ہے وہ بھی لکھیں گے، اگر حاصل نہیں کیا تو بھی وہ لکھیں گے۔ تو یہاں پہ دستخط درخواست دہندہ ہے، یہاں پہ دستخط لڑکی کے والد والدہ یا کوئی بھی درخواست دہندہ ہے وہ یہاں پہ دستخط اور اپنا انگوٹھا لگائے گا اور اس کی تاریخ لکھے گا۔ اس کے بعد جو اگلا فارم کا حصہ ہے وہ صرف چیئرمین لوکل زکوٰۃ کمیٹی کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ آپ کا جو ہے حلف نامہ یعنی کہ تصدیق کرے گا وہ آپ کی کہ یہ لڑکی یعنی کہ یہ خاندان زکوٰۃ فنڈ کا اہل ہے، تو اس کو LZ-19 میں اپنے درج کرے گا، اور اس کی ویریفیکیشن کر کے آپ کو وہاں پہ LZ-19 سے 2 فارم بھی ساتھ لگائے گا، اور یہ فارم آپ کا جو جمع کر لے گا، اور یہ آپ کی ریکویسٹ ہے یہ ضلع زکوٰۃ کمیٹی کو بھیجی جائے گی۔ آپ سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی یہ فارم آپ نے یہ والا حصہ خود پر نہیں کرنا ہے، یہ صرف لوکل چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی ہے وہ پر کرے گا، اور اس بات کی تصدیق کرے گا کہ آپ اس کے لیے اہل ہیں، اور مستحق رجسٹرڈ LZ-19 میں آپ کا جو سیریل نمبر ہے وہ بھی اس پہ اندراج کرے گا، اور اس کے ساتھ جو LZ-19 کی جو کاپی ہے وہ بھی اٹیچ کرے گا، اور آپ کا یہ فارم ہے یہ ضلع زکوٰۃ کمیٹی کو بھیجا جائے گا، جہاں سے آپ کی جو اماؤنٹ اپروو ہوگی تو آپ کو بذریعہ چیک تو آپ کو پیمنٹ کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے کوئی بھی کسی کو پیسے نہیں دینے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی ویسی بات ہے۔ یہاں پہ اپنا جو دستخط چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی ہے وہ اپنی تصدیق، مہر اور اپنی جو چیزیں ہیں وہ درج کرے گا۔ یہ دیکھیں، بات سمجھ لیں کہ یہ صرف لوکل چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی کے لیے ہے، اور اس کا جو اگلا حصہ ہے یہ ہے ضلع زکوٰۃ کمیٹی کے استعمال کے لیے۔ مکمل جانچ پڑتال کے بعد ثابت ہوا ہے کہ یہاں پہ وہ دلہن کا نام لکھیں گے، اور جو ولدیت ہے وہ لکھیں گے، ایڈریس لکھ کر وہ جو اپروو ہے وہ شادی کی گرانٹ اپروو کریں گے کہ کتنی ہوئی ہے، تو وہ اپروو کرنے کے بعد آپ کو چیک جاری کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ نوٹ نیچے دیکھ لیں، چیئرمین مقامی زکوٰۃ کمیٹی درخواست فارم کے ساتھ تصدیق شدہ کارروائی اجلاس رجسٹر LZ-19 درخواست دہندہ کا کمپیوٹر شناختی کارڈ اور نکاح نامہ کی کاپی لفظ کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ کے ساتھ وہ لازمی اٹیچ ہوں گی۔ یہ فارم آپ نے دھیان سے پر کرنا ہے، اگر آپ کو نہیں پر کرنا آتا تو چیئرمین لوکل زکوٰۃ کمیٹی کا ممبر ہے یہ خود پر کر لے گا۔ تو اگر آپ کو یہ فارم مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ نیچے دیے گئے لنک سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو انتہائی دھیان کے ساتھ پر کریں گے۔ اگر پھر بھی کوئی آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی چیز بات رہ گئی ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر لیں یا مجھے ای میل کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو مزید معلومات فراہم کر دی جائیں گی۔ تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جو اماؤنٹ ہے یہ 25,000 روپے ہے، اور یہ رخصتی کے بعد ہی یعنی نکاح کے بعد ہی آپ کو اس کا وظیفہ دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نکاح ہونا ضروری ہے، تو نکاح سے پہلے ہی کوئی بھی فنڈ ہے یہ جاری نہیں کیا جاتا۔ تو مزید معلومات کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں جو مستحق ہیں، تاکہ وہ اس جہیز فنڈ سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جو جہیز کی وجہ سے جن کی لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں۔ تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کی ہیلپ ضرور ہو جائے گی۔